میں چاہتی تھی کہ میں جنات کے اس عذاب سے فرار حاصل کر لوں، لیکن جیسے ہی میں اس دنیا سے نکلنے کی کوشش کرتی، اس پرانے کھنڈر سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی تاکہ میں اپنی دنیا میں واپس جا سکوں۔ لیکن یہ راستے نہ صرف میرے لیے انجان تھے بلکہ انتہائی خوفناک بھی تھے۔ ہر طرف عجیب سے مجسمے کھڑے تھے جو مجھے دیکھتے ہی عجیب و غریب سی شکلیں اختیار کرنے لگتے اور کھلکھلا کر ہنستے۔ ان کا یوں ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے وحشت سے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مجسمے میرا راستہ روک رہے تھے۔ پھر میں نے ایک بلیک اسکرول دیکھا جس پر جملہ لکھا ہوا تھا، جو کہ جنات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں نکل سکتا۔ اب کی بار میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ میں سچ میں جنات کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ اسی وقت میرے جسم میں عجیب و غریب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں تو انسانی دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں۔ میں ایک ایسی دنیا میں موجود ہوں جہاں انسان تو انسان کوئی چرند پرند بھی نہیں پر مار سکتا۔ میرا نام مومنا ہے اور میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا سریا بنانے والی فیکٹری میں ایک معمولی سے مزدور تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ بدقسمتی سے ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ابا دن رات فیکٹری میں جا کر کام کرتے، پھر کہیں جا کر ہمارے گھر کا چولہا جلتا۔ لیکن پھر ایک دن ہماری زندگیوں میں قیامت برپا ہوئی۔ ابا جو فیکٹری میں بھٹی میں لوہا ڈال کر سریا بنانے کا کام کر رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلا کب بھٹی کے اندر گر گئے اور جل گئے۔ 2 دن ہسپتال میں رہے لیکن جان کی بازی ہار گئے۔ یہ دن ہم پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ ماں کے ساتھ چھوٹی بہن بھی ٹوٹ کر رہ گئی۔ کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ہم گاؤں میں ہی رہائش پذیر تھے اور اب گاؤں میں بننے والی اس فیکٹری میں کام کرتے تھے جو کہ چودھری صاحب کی ملکیت تھی، اور اس فیکٹری میں ایسے کئی واقعات ہو چکے تھے جس میں بہت سارے مزدور اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بات معمولی سی تھی۔ اس طرح میرے ابا کی موت کا چودھری صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک مزدور کے مرنے سے اس کا پورے کا پورا آشیانہ بکھر کر رہ جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے یتیم بچے کس طرح سے گزارا کر رہے ہوں گے۔ ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ اٹھا تھا۔ ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ جو مزدور آج سے پہلے اس بھٹی میں جل کر مر چکے ہیں، ان کے خاندان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ہمارا واحد سہارا ہمارا باپ تھا، لیکن آج وہ یوں ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہم رو رو کر بےحال ہو گئے تھے۔ چودھری صاحب نے ایک دفعہ بھی آ کر ہمیں دلاسا تک نہیں دیا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہماری آگے کی زندگی کیا ہوگی۔ اس گاؤں سے نکلنا تو دور کی بات، یہاں کوئی بھی دوسری جگہ پر بھی کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہمارے پورے گاؤں پر چودھری صاحب کا ہی تسلط تھا۔ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے چودھری صاحب کی فیکٹری میں کام کرنا شروع ہو جاتے تھے، جنہیں وہ بہت کم معاوضہ دیتے، لیکن سب لوگ اس پر بھی شکر ادا کیا کرتے۔ جب میرے ابا کی موت ہوئی تو اس وقت میں 15 سال کی تھی، جبکہ چھوٹی بہنوں کی عمر مجھ سے 2 3 سال کے وقفے سے تھی۔ اب مجھے اپنے گھر کا سہارا بننا تھا۔ ماں بھی فالج کی مریض تھی۔ 1 سال پہلے ماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ اب تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ ان کا بی پی کنٹرول ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب مجھے اپنے گھر کا سہارا بننا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں فیکٹری میں کام کے لیے جایا کروں گی، لیکن مزدوروں کے بیچوں بیچ رہ کر ایک عورت کا کام کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اپنی زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے اور چھوٹی بہنوں کو پالنے کے لیے، بیمار ماں کو 2 وقت کی دوائی دینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بے حد ضروری تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرے ساتھ ساتھ میرا خاندان بھی فاقوں سے ہی مر جاتا۔ میرے سارے کے سارے رشتہ دار اسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ کوئی بھی اتنا امیر نہیں تھا جو ہمارا خرچہ اٹھا سکتا۔ نہ جانے اپنے گھر کا چولہا کس طرح سے چلا رہے تھے۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چودھری صاحب کے ڈیرے پر جا کر ان سے بات کروں گی کہ مجھے فیکٹری میں کوئی کام دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کو چلا سکوں۔ جیسے ہی میں چودھری صاحب کے ڈیرے پر پہنچی تو چودھری صاحب کوئی پنچایت بلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر فیکٹری کے تمام مزدور اکٹھے تھے۔ شاید وہ کسی پروجیکٹ کے بارے میں کام کر رہے تھے۔ کوئی مزدور اس سے گلہ شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں کم تنخواہ دی جاتی یا ان کے ساتھی اسی طرح بھٹی پر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے گر کر جل کر مر جاتے۔
ہر سال ایک واقعہ فیکٹری میں ایسا ہوتا تھا کہ لوہا پگھلانے والی بھٹی میں ایک آدمی ضرور جل جاتا۔ سب مزدوری بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن چودھری کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں تھی۔ جانے والے بے شک اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تھا، لیکن انسانیت کے ناطے اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ نہ جانے کتنی جانیں اب تک اس کی فیکٹری پر قربان ہو چکی ہیں۔ میں جیسے ہی اس پنچایت کے قریب پہنچی، میں آگے جانے سے ہچکچا رہی تھی، تبھی میرے دور کے چچا فہیم کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہے تھے کہ میں واپس جاؤں، اندر نہ جاؤں، لیکن اس وقت مجھ سے اپنے خاندان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں کام ضرور کروں گی، اس لیے اب میں واپس نہیں مڑنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ چچا میرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن چچا یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ میں تھوڑا آگے بڑھائی۔ چودھری صاحب کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھتے ہی بولے، یہ لڑکی کون ہے؟ چچا فہیم اپنے ہاتھ چودھری صاحب کے آگے باندھتے ہوئے کھڑے ہوئے اور بولے، چودھری صاحب، یہ میرے چچا زاد بھائی بشیر کی بیٹی ہے۔ چودھری صاحب بولے، اچھا، وہ بشیر جو کچھ دن پہلے جل کر مر گیا تھا؟ چچا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ چودھری صاحب کے کام کرتے ہوئے میرے ابا جلے تھے، لیکن چودھری صاحب یہ بات بالکل معمولی انداز میں کر رہے تھے، جیسے کوئی بڑا واقعہ نہ ہو۔ وہ بولے، ہاں بولو لڑکی، کیا کام ہے؟ اب تو تمہارا باپ فیکٹری میں کام نہیں کرتا۔ تمہارے باپ کے جو بقایا پیسے تھے میں نے وہ تمہارے گھر بھیج دیے تھے۔ تبھی میں بولی، چودھری صاحب، میں یہاں پیسے لینے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں تو کام کے سلسلے میں آئی ہوں۔ آپ مجھے فیکٹری میں کوئی کام دے دیں تاکہ میں اپنے گھر کا چولہا جلا سکوں۔ چودھری صاحب بولے، لیکن لڑکیاں تو فیکٹری میں نہیں کام کر رہی ہیں۔ اس گاؤں میں بہت سارے نوجوان ہیں، بچے ہیں جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے کام ہے، تم میری حویلی میں رہو اور یہاں کی صفائی ستھرائی کا کام کر لیا کرو، کیونکہ حویلی کافی بڑی ہے اور نوکر کم پڑ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بھی بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ مردوں کے بیچ رہ کر کام کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، اس لیے حویلی کا کام مجھے آسان لگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چودھری صاحب بولے، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، چودرانی صاحبہ تمہیں سارا کام بتا دیں گی۔ چودھری صاحب کی 2 شادیاں ہوئی ہوئی تھیں۔ ایک بیوی کو شہر سے لے کر آئے تھے، جبکہ ایک بیوی گاؤں کی ہی تھی، وہ بھی چودھری صاحب کے خاندان سے ہی تھی۔ دونوں بیویوں کے درمیان بالکل نہیں بنتی تھی، دونوں الگ الگ حویلیوں میں رہتی تھی۔ یہ دونوں حویلیاں ساتھ تھی۔ ایک نئی حویلی تھی جو کہ چودھری صاحب نے خود بنائی تھی، اور پرانی حویلی وہ چودھری صاحب کے باپ دادا کی تھی۔ پرانی حویلی میں ان کی پہلی بیوی رہتی تھی، جبکہ نئی حویلی میں شہر والی بیوی رہتی تھی۔ میں نئی حویلی کے اندر گئی تو ان کی وہ شہری بیوی وہاں صوفے پر براجمان تھی۔ اس کی اکڑ دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ انتہائی ظالم اور نکچڑی عورت ہے۔ جس طرح وہ نوکروں پر روب جما رہی تھی، ایسے لگتا کہ جیسے اسے نئی نئی چدراہٹ ملی ہو، اور وہ روب جما جما کر چدراہٹ کا فائدہ اٹھا رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی ناک چڑھاتے ہوئے بولی، یہاں تو نوکر بہت زیادہ ہو گئے، تم ایسا کرو پرانی حویلی جاؤ، وہاں چودھری صاحب کی بیوی کو شاید کسی نوکرانی کی ضرورت ہو۔ یہ بات سنتے ہی میں پرانی حویلی چلی گئی۔ پرانی حویلی میں اس وقت بالکل خاموشی تھی۔ بڑی حویلی کے سبھی نوکر اس وقت اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی سنی تھی کہ دوپہر کے وقت بڑی چودرانی سب نوکروں کو چھٹی دے دیتی ہے، لیکن میں تو اس وقت کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے ساری حویلی دیکھ لی، لیکن بیگم صاحبہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے میں بیگم صاحبہ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ چودرانی صاحبہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے کوئی عمل کرنے میں مشغول تھی۔ میں بیگم صاحبہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر پیچھے مڑی۔ اس وقت تک بیگم صاحبہ عبادت میں مشغول تھی۔ اس وقت تو کسی نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ میں بھی 2 قدم بھی نہیں پیچھے چلی تھی، تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ میں ایک دم سے پیچھے مڑی تو بڑی چودرانی صاحبہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا اس وقت تمام نوکر چھٹی پر ہوتے ہیں، 2 بجے کے بعد آتے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں بولی، بیگم صاحبہ، مجھے چودھری صاحب نے بھیجا ہے، ان کا کہنا ہے کہ حویلی میں صفائی ستھرائی کے لیے نوکرانی کی ضرورت ہے۔ تبھی بیگم صاحبہ بولی، ہاں ضرورت تو ہے، لیکن اس ٹائم میں اپنی عبادت میں مشغول ہوتی ہوں، اس وقت تمہیں حویلی میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم دیکھ رہی ہو نا اس وقت حویلی کے تمام نوکر جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں۔
2 बजे के बाद सब आते हैं। आज के बाद तुम भी ऐसा करना, सुबह टाइम आना है और 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, फिर शाम को आना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तभी बेगम साहिबा बोली, ठीक है तुम जाओ, 2 बजे के बाद आ जाना। मैंने इस बात में सर हिलाया और चल दी। बेगम साहिबा अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं कुछ अजीब महसूस कर रही थी। बेगम साहिबा के करीब से आने वाली खुशबू मुझे अजीब मदहोशी में लेकर जा रही थी। मेरा सर चकराने लगा और मैं मुश्किल से अपने घर में पहुंची। मुझे देखते ही अम्मा इशारे से पूछने लगी कि खैर तो है ना। अम्मा, जिनकी ज़ुबान पर भी फालिज का अटैक हुआ था और सही तरीके से बोल भी नहीं सकती थी, बोलने की कोशिश करती तो उनकी बात समझ नहीं आती थी। मुझसे छोटी बहन जब भी 13 साल की थी वही अम्मा को संभालती थी। मैंने मिडिल किया था, जबकि छोटी दोनों बहनें तो स्कूल ही नहीं जाती थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या करती, घर के हालात के पेश नज़र वो स्कूल छोड़कर घर की ही हुई थी। वो दोनों अम्मा का ख्याल रखती, मुझे थोड़ी तसल्ली होती। मैंने अम्मा को बताया कि मुझे चौधरी साहब के घर में काम मिल गया। मैं सुबह जाया करूँगी, दोपहर में आ जाया करूँगी, फिर शाम को जाया करूँगी। अम्मा भी खुश हो गई कि चलो कुछ काम तो मिला, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कुछ मुतमईन नहीं था। सारी रात उन्हीं सोचों में गुजर गई। शाम को जब मैं पुरानी हवेली गई थी तो न जाने क्यों मेरा सर चकराने लगा, लेकिन मैंने घर वालों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं पुरानी हवेली पहुंच चुकी थी। बेगम साहिबा उस वक्त सोफे पर बराजमान थी। मुझे देखते ही बोली, तुम उस बशीरे की बेटी हो ना, जो कुछ दिन पहले भट्टी में जलकर मर गया था? मैंने इस बात में सर हिलाया। बेगम साहिबा बोली, ठीक है, हर काम जिम्मेदारी से करना, नहीं तो काम से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी और तुम्हें तनख्वाह हर महीने मिल जाया करेगी। बेगम साहिबा इतने करख्त लहजे में बात करती कि लगता ही नहीं था कि वो इतनी नेक और परहेजगार औरत है। जैसे ही उनकी इबादत का वक्त हो जाता वो अपने कमरे में चली जाती और किसी भी नौकर को इजाज़त नहीं होती थी कि वो साइड पर जाए। हाँ, 12 बजे के बाद हर नौकर को हवेली से चले जाना होता था, क्योंकि बेगम साहिबा का हुक्म होता था कि वो अपना सारा काम मुकम्मल कर लें, जो कि बेगम साहिबा ने ज़िम्मा लगाया था। 12 बजने वाले थे। मैंने सोचा कि मैं भी घर चलती हूँ। सुबह से बचा हुआ थोड़ा सा खाना बेगम साहिबा ने एक शॉपर में डाल कर रखा था और मुझे कह दिया था कि ले जाना, तेरी बहनें खा लेंगी। बेगम साहिबा का इतना कह देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कल रात से मेरी बहनों ने कुछ भी नहीं खाया था और अम्मा को भी बीपी की दवाई खिलानी थी। पेट में कुछ जाता तो दवाई खाती। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वो शॉपर पकड़कर, जिसमें कुछ बचा हुआ सालन और रोटियां थी, वो घर लेकर चली गई। बहनें मेरे हाथ में शॉपर देखकर खुश हो गई थी। माँ और बहनों को खाना खिलाया, अम्मा को दवाई दी। इतनी देर में वापस हवेली जाने का टाइम हो गया था। मैं अपनी बहनों को अम्मा का ख्याल रखने का बोलकर हवेली पहुंच चुकी थी। अभी तक कोई और नौकर यहाँ आया नहीं था, जबकि बेगम साहिबा भी अब तक अपनी इबादत में मशगूल थी। जैसे ही मैं हवेली में दाखिल हुई, एक अजीब सी मुझे आवाज़ कानों में टकराई थी। यह आवाज़ बिल्कुल अनजानी थी। ना तो ये बेगम साहिबा की आवाज़ थी और ना ही ये किसी इंसान की आवाज़ लग रही थी, ना किसी जानवर की। उस अजीब व गरीब सी आवाज़ ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक ही वो आवाज़ गुम हो गई और मैं अपने होश व आवाज़ पर काबू पाने में कामयाब हुई कि तभी मेरी नज़र सामने खड़े बेगम साहिबा के वजूद पर पड़ी। मुझे देखते ही बोली, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। थोड़े से काम बाकी पड़े, ये कर दो, और देखो हवेली से कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारा अंजाम तुम खुद ही भुगतोगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी बेगम साहिबा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आपको खुश करने की कोशिश करूंगी। बेगम साहिबा ने ये कहा और अपने कमरे में चली गई। मैं जल्दी से हवेली की डस्टिंग का काम ख़त्म कर रही थी। मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही पीछे मुड़ी तो वहाँ चौधरी साहब का बेटा खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, तुम भी यहाँ की नौकरानी हो? मैंने इस बात में सर हिलाया। उसकी निगाहों में मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसका यूं देखना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहा था। मेरे लिए वहाँ रुकना बहुत मुश्किल हो गया। मैं भागती हुई वहाँ से गई। अचानक ही वो भी वहाँ से चला गया। मैं सारा दिन यही सोचती रही कि न जाने चौधरी साहब का बेटा मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। उसकी इंतहाई पुरस्रार किस्म की आंखें थीं
उन आंखों को देखते ही अजीब सी वहशत मेरे पूरे जिस्म में उतरी। मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। मैं बेगम साहिबा से इजाज़त लेने के लिए उनके कमरे में गई। बेगम साहिबा बोली, आज तुम अपने घर नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं पर रहना होगा क्योंकि बहुत काम पड़े, सब नौकर छुट्टी पर चले गए, लेकिन तुम यहीं रहोगी। बेगम साहिबा की बात सुनते ही मैं तो हैरान रह गई। मैं कहना चाहती थी कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, लेकिन मुझे बड़ी बेगम साहिबा से बहुत डर लगता था। इसी वजह से मैं कुछ भी कह नहीं सकी थी। मैं सर हिलाती फर्श पर जाकर बैठ गई तो बेगम साहिबा बोली, तुम नौकर हो और कमी कमीन हो, हाजरा तुम्हें यहीं ठहरना है, लेकिन तुम यहाँ नहीं ठहर सकती, तुम्हें ऊपर छत पर रहना होगा क्योंकि हवेली में कोई भी नौकर नहीं रह सकता। यहाँ हवेली के सारे कमरे बहुत आलीशान हैं जो तुम्हारे रहने के शायान शान नहीं है। बेगम साहिबा ने तंजिया अंदाज में बोला था कि तुम ऊपर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर रह लो। बेगम साहिबा की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और ऊपर छत पर चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला ये देखकर अक्का बक्का रह गई क्योंकि सामने ही कुर्सी पर चौधरी साहब का बेटा बैठा था। हाथ में एक किताब पकड़े वो कुछ पढ़ने में मशगूल था। उस पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से पीछे मुड़ी। उसने शायद मुझे देखा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं नीचे जाऊंगी तो बेगम साहिबा मुझे डांटेगी और चौधरी साहब का बेटा इतनी ऐशो अशरत होने के बावजूद भी यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहा है। यहाँ तो किसी का भी आना जाना नहीं होता और ऐसे लगता था कि वो यहीं पर रहता हो। तसल्ली और सुकून के साथ बैठा वो किताब पढ़ने में मशगूल था। उस स्टोर रूम में डस्ट आलूद कमरे में रहना किसी नौकर के लिए भी मुश्किल था और वो इतनी ऐशो अशरत में नवाबी की ज़िंदगी गुजारने वाला नौजवान उस डस्ट आलूद कमरे में कैसे बैठा हुआ था। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और सर्दी भी इंतहा की थी। मैं छत के कोने में ख़ुद को समेटते हुए अपनी शाल को अपने चारों तरफ फैलाकर बैठ गई क्योंकि अब किसी न किसी तरह से मुझे ये रात तो गुजारनी थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि सर्दी की वजह से मेरी गोरी दूधिया रंगत पीली जर्द पड़ने लगी थी। मेरी ये खूबसूरत शरबती आंखें सर्दी की वजह से भीगी हुई थी। मेरे सुर्ख गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए नीले पड़ गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे जमकर बर्फ़ बन जाऊंगी। इतनी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन बेगम साहिबा के डर की वजह से मैं नीचे नहीं जा रही थी। अगर मैं नीचे गई तो बेगम साहिबा मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगी। वो डांटेंगी नहीं बल्कि मुझे नौकरी से भी निकाल देंगी। और तनख्वाह के दिन करीब थे और अगर मुझे तनख्वाह नहीं मिलती तो मैं अपनी अम्मा की दवाइयाँ कैसे लेती। और वैसे भी घर का बचा खुचा खाना बेगम साहिबा मुझे दे देती थी जो कि मेरी बहनें खाकर आराम और सुकून की नींद सो जाती। उनके सुकून के लिए मुझे उस सर्दी में सारी रात कपकपाते ही रहना था। यही सोचते हुए अपना सर घुटनों में दे लिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने एक भारी कंबल मुझ पर डाला हो। मैंने अपने जिस्म में कुछ हरारत महसूस की। जैसे ही मेरे जिस्म को थोड़ी गर्माहिश पहुंची, मैं अपने होश व हवास में वापस लौटी। कौन हो सकता है जिसने मुझ पर कंबल डाला? जैसे ही सर उठाकर देखा, चौधरी साहब का बेटा ऐन बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। वो पाँव के बल मेरे सामने बैठा और बोला, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चली जाती ना, वहाँ कमरे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें जगह मिल जाती। सर्दी की वजह से मेरे दांत बज रहे थे। मैं बमुश्किल खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं, वो बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म था कि मैं ऊपर स्टोर में रहूं, लेकिन स्टोर रूम में आप थे। तभी चौधरी साहब का बेटा बोला, तो आप मुझे बता देती, मैं बाहर रुक जाता। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी कि चौधरी का बेटा होकर स्टोर रूम भी छोड़कर यहाँ पर बाहर रहने का सोच रहा है, तो क्या इसके लिए भी इतनी बड़ी हवेली में जगह नहीं है? ये क्या चौधरानी साहिबा का सगा बेटा नहीं है? मैंने तो यही सुना था कि बड़ी चौधरानी साहिबा का एक ही बेटा है, तो वो अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों करती है? मैं तो बड़ी हैरान थी। वो नौजवान बोला, तुम क्या सोच रही हो? सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अंदर, एक बेड पड़ा है, तुम वहाँ जाकर आराम से लेटो, सुकून से रात गुजारो। उसने अपने बाजू का सहारा देते हुए मुझे उठाया और स्टोर रूम में ले गया। अंदर जाते मुझे एहसास हुआ कि ये स्टोर रूम साफ़ सुथरा लग ही नहीं रहा था कि ये स्टोर रूम है। मैं जो समझी थी कि ये डस्ट आलूद होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो वहाँ छोड़कर खुद निकल गया। जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी, काफ़ी लेट हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं, क्योंकि अगर बेगम साहिबा ने मुझे लेट हवेली में जाते देखा तो वो तो टूट पड़ेंगी।
मैं आंख बचाकर हवेली में नीचे उतरी तो सब नौकर जाकर काम पर लगे थे। मैंने भी जल्दी से जाकर काम संभाला। इसी दौरान बेगम साहिबा भी बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उनका मुझे यूं देखना कुछ अजीब महसूस हुआ। न जाने बेगम साहिबा ऐसा क्यों कर रही थी। तभी वो मेरे करीब आई और बोली, तुम ठीक हो? मैंने जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेगम साहिबा। मेरी तनख्वाह के दिन करीब आ गए थे, लेकिन बेगम साहिबा मुझे तनख्वाह दे ही नहीं रही थी। मैंने कई दफ़ा चौधरानी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर दफ़ा टाल देती। एक दिन जैसे ही मैंने बोला तो बेगम साहिबा बोली, कौन सी तनख्वाह की बात कर रही हो? तुम जो हर रोज़ खाना लेकर जाती हो, क्या वो फ्री का है? मेरी तो आंखों में आंसू आ गए कि पूरा महीना काम किया है मैंने तो ये सोच रखा था कि माँ की दवाई आ जाएगी, लेकिन चौधरानी साहिबा तो पैसे देने से ही इनकारी हैं। फिर मैंने चौधरी साहब से इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन मैं जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए खामोशी रही कि चलो 2 वक्त की रोटी तो घर वालों को मिलती है। अब मैं कई दिन से स्टोर रूम में रह रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी बेगम साहिबा का वो बेटा नज़र नहीं आया। उस रात जैसे ही मैं स्टोर रूम में गई तो मुझे छत पर खड़ा एक वजूद नज़र आया। मैं हैरान थी कि चौधरी साहब का बेटा आखिर छत पर ही क्यों रहता है, नीचे क्यों नहीं आता। 1-2 दफ़ा मैंने नीचे उसे हवेली में देखा था। मैं उसे देखते ही कदम आहिस्ता से बढ़ाती चल पड़ी। मुझे देखते हुए एकदम से मुड़ा और बोला, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखती बोली, लेकिन साहब आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? वो बोले, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना? उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो, अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ख़रीद लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं यहीं छत पर होता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि नीचे क्यों नहीं जाता है वो? बेगम साहिबा उनके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? क्यों उसे नीचे आने की इजाज़त नहीं? ये भी बेगम साहिबा के सामने जाने से कतराता था। जैसे ही बेगम साहिबा के सामने जाता, बेगम साहिबा अपने कमरे में चली जाती। मैं अजीब सी उलझन का शिकार होकर रह गई। समझ नहीं आती थी कि माँ और बेटे के दरमियान ऐसा रिश्ता क्यों है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। देखते ही देखते मेरी उस नौजवान से गहरी दोस्ती हो गई, जो कि चौधरी साहब का बेटा था, लेकिन आज तक मैं उसका नाम नहीं जानती थी। उस दिन न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे बहुत सारी बातें करूं, अपने दिल का हाल सुनाऊं। मैंने भी उसे हमेशा परेशान देखा। मैं उसके करीब खड़ी उसी के बारे में सोच रही थी, तभी वो बोला, मुझे पता है तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि मैं इतने अमीर घराने में पल बढ़कर इतना परेशान क्यों रहता हूँ। अगर अमीर इतने सुकून में होते हैं तो ये कितना परेशान रहता है। लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो हमें दिखने में नज़र आ रही होती हैं, असल में उनका कोई वजूद नहीं होता। उसकी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई। तभी मैं बोली, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, मतलब कुछ नहीं, लेकिन तुम घर वालों का ख्याल रखो और तुम डरना मत। ये न समझना कि तुम्हें मुझसे कोई ख़तरा है। चौधरानी साहिबा ने तुम्हें यहाँ अकेले इसीलिए भेजा था कि शायद मैं तुम्हें आजमा कर अपना काम पूरा करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुझे हैरानगी होती थी कि इतने जालिम चौधरी और चौधरानी का बेटा इतना नेक दिल कैसे हो सकता है। उसने जैसे ही पलट कर मेरी तरफ देखा तो वही पुरस्रार आंखें थी। उन आँखों को देखते हुए मुझे अजीब वहशत वजूद में दौड़ती महसूस होती। आखिर ये नीचे भी नहीं जाता, स्टोर रूम में भी नहीं जाता, तो फिर ये कहाँ जाता है? उस दिन मैंने सब देखने का इरादा कर लिया। मैं जैसे ही उस कमरे में पहुंची कि देखती हूँ कि ये नौजवान कहाँ जाएगा, लेकिन अचानक वो खड़ा खड़ा गायब हो गया। ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी कि आखिर ये क्या चल रहा है। बेगम साहिबा बेवक्त इबादत में मशगूल रहती। नमाज के वक्त भी कभी उन्होंने नमाज अदा नहीं की, लेकिन अक्सर ही रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे वो इबादत करती थी। आखिर ये सब क्या हो रहा था, मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहती थी। उस नौजवान के दिए पैसे से मैंने अपने घर में खर्च कर लिए थे, लेकिन अगर बेगम साहिबा को इस बारे में पता चल गया कि उनके बेटे ने मुझे पैसे दिए तो न जाने वो क्या सलूक करें। मैं यही सोचते थोड़ा घबरा जाती। लेकिन फिर एक दिन चौधरी साहब का बेटा शहरोज़ चौधरी, जो कि लोगों के सामने बहुत ही कम आता था, वो आया। मैं हवेली में काम में मशगूल थी। मेरे पास आया और बोला, कैसी हो? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, ठीक हूँ। तभी उन्होंने माँ की तबीयत के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि अम्मा भी कुछ बेहतर है। तभी वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीछे की तरफ पलटे और बोले, एक बात कहूँ? जी छोटे चौधरी बोले। मैंने झट से जवाब दिया तो वो बोले, आज के बाद तुम मुझे कभी छोटा चौधरी न कहना। मेरा नाम शहरोज़ है और मुझे शहरोज़ कहकर बुलाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। तभी मेरी नज़र चौधरानी साहिबा पर पड़ी। वो सामने खड़ी मुझे और शहरोज़ को बातें करता देख रही थी। शहरोज़ ने जैसे ही उनकी तरफ देखा छत पर चला गया, लेकिन अब मुझे लगता था कि बेगम साहिबा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि मेरे कमरे में आओ। मैं बहुत सहमी हुई थी।
بیگم صاحبہ کے کمرے میں گئی تو وہ دوسری سائڈ منہ موڑ کر کھڑی تھی۔ جیسے انہیں میری موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بولی، کب سے چل رہا ہے تمہارا شہروز کے ساتھ تعلق؟ میں بہت حیران ہوئی اور بولی، نہیں بیگم صاحبہ، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہاں اور وہ کہاں، میں نوکر اور وہ چودھری کا بیٹا۔ بیگم صاحبہ بولی، تمہارے حسن کا جادو اتنا ہے نا کہ کسی کو بھی پھنسا سکتی ہو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر ہے، چلا لو، ہو سکتا ہے میری جان چھوٹ جائے۔ بیگم صاحبہ کا یہ جملہ مجھے عجیب لگا۔ اپنے بیٹے کے لیے کون ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ اتنی بات کہتے ہی بیگم صاحبہ نے مجھے کمرے سے جانے کا کہا اور میں کام نپٹا کر شہروز سے یہ بات پوچھنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اوپر پہنچی شہروز نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بیگم صاحبہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بلاؤ اس کمزاد لڑکی کو جس کی وجہ سے میرا بیٹا مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ میں عجیب کشمکش میں تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بیگم صاحبہ تو مجھے نفسیاتی مریضہ لگتی تھی۔ میں گھبرا گئی کہ بیگم صاحبہ کے قہر سے کیسے بچوں، کیونکہ ان کا غصہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ یہ سب کچھ سنتے ہی شہروز نہ جانے کہاں سے میرے پاس آیا اور بولا، مومنہ، اس وقت تم بہت خطرے میں ہو، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ میں بولی کہ میں کچھ نہیں جانتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں نے کون سا خطرہ پیدا کیا ہے؟ دیکھیں چھوٹے چودھری، اب پلیز میرے سامنے نہ آیا کریں، بیگم صاحبہ کو برا لگتا ہے۔ تو وہ بولے، بیگم صاحبہ کو تمہارا یوں آنا برا نہیں لگتا، بلکہ وہ تو اسے اچھا سمجھ رہی تھی، لیکن اب بازی الٹ گئی ہے اور میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میں حیرانگی سے شہروز کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، کیا مطلب، آپ ان کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں ان کا بیٹا تو کیا، میں تو کوئی انسان بھی نہیں ہوں، میں کسی انسان کا بچہ نہیں ہوں۔ اس کی یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کچھ نوکروں کو بھیجا تھا، لیکن ان کے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی شہروز نے میرا ہاتھ پکڑا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اور میرا سر چکرانے لگا اور میں عجیب دنیا میں پہنچ گئی۔ یہ دنیا میرے لیے بہت حیران کن تھی، یہاں ہر چیز بہت عجیب و غریب تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے میرا جسم سرد ہو چکا تھا، میرے جسم کے اندر عجیب سی توانائی دوڑی، اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتی کہ میں اتنی طاقتور کیسے بن گئی ہوں۔ تبھی عجیب سی دنیا میں میرے لیے خوفناک منظر نظر آنے لگے۔ مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، تم میری روح میں فنا ہو کر اپنے خوابوں کو پورا کر سکتی ہو۔ میں حیران کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، شہروز کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے دھند اور سیاہ بادل چھا گئے، میری آنکھوں کے سامنے عجیب و غریب خوفناک شکلیں گھوم رہی تھی۔ یہ ایک کھلا میدان تھا جہاں پر عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے جن کے قد انتہائی لمبے تھے، ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون کی سرخی چمک رہی تھی، ان کے جسموں میں ہر طرف جادو کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں عجیب سی کالی دنیا میں پہنچ چکی ہوں اور یہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ لیکن تبھی میرے پاؤں خود بخود ایک کھنڈر کی طرف چل دیے۔ میں جلدی سے کھنڈر میں پہنچی، شہروز مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ شہروز تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، شہروز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میرے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہہ رہے تھے۔ میں بولی، یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر۔ وہ بولا، نہیں، تم اس وقت واپس نہیں جا سکتی، اگر تم واپس گئی تو بیگم صاحبہ تمہیں زندہ درگور کر دیں گی۔ جب تک ان کا بیٹا انسانی دنیا میں نہیں جائے گا تم وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتی، مار ڈالیں گی تمہیں اور تمہاری فیملی کو۔ میں بولی، لیکن میرے خاندان والے تو وہی ہیں، نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کیا۔ شہروز بولا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم اس وقت انسانی دنیا میں نہیں ہو، بلکہ یہ کوکاف ہے، جنات کی دنیا۔ اس دنیا میں آج میں نے ابھی دوسرا قدم رکھا ہے۔ پہلی دفعہ اس دنیا میں تب آیا تھا جب میں پیدا ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک میں صرف اور صرف انسانی دنیا میں ہی رہا اور وہیں بڑا ہوا۔ لیکن انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں بولی، لیکن تم مجھے اپنی اس دنیا میں لے کر کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ اس وقت تم اپنے انسانوں کی دنیا میں بالکل محفوظ نہیں تھی۔ چودرانی صاحبہ کو اندر کی پریشانیوں کی آگ کو بجھانے کے لیے تمہیں نقصان پہنچانا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں بولی تو اس نے جواب دیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھ پر ایک بہت خوفناک جنزادے نے جادو کر دیا تھا کہ اگر میں کوکاف میں رہا تو میری طاقتیں اور میری جان ختم ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک میری عمر 20 سال نہیں ہو جاتی مجھے انسانی دنیا میں ہی رہنا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا۔ اور میری زندگی بچانے کے لیے میرے ماں باپ نے چودھری کا بیٹا، جو کہ ابھی 2 دن کا تھا، اسے اپنی گود میں لیا۔ چودھری کی بیوی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں چودھری کی بیوی کی گود میں چلا گیا، اور کیونکہ میرے ماں باپ انہی کے ہاتھوں مجھے پالنا چاہتے تھے، لیکن جیسے جیسے میں تھوڑا بڑا ہوتا گیا میرے اندر جناتی طاقتیں آ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو یہ بات محسوس ہوئی۔ اس نے کامل سے اس بارے میں رابطہ کیا۔
عامل نے اسے بتایا کہ میں جن ذات کا بچہ ہوں جو اس کے بچے کے ساتھ بدل گیا ہے۔ اس نے اس کو عمل بتایا تھا کہ دن رات یہ عمل کرے اور جن زادے کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کا بیٹا واپس آ جائے گا۔ وہ اپنے عمل ہر روز کرتی تھی، لیکن میرے ساتھ اس نے ایک دن بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوں، لیکن وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ میرے ماں باپ اس وقت مجبور تھے، اسی لیے مجھے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے۔ لیکن وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ 20 سال کے بعد ان کا بیٹا خود بخود ان کے پاس آ جائے گا اور میں اپنے ماں باپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اس کا خود غرض پن اس کے لیے خطرہ بنتا رہا، کیونکہ اس کا بیٹا میرے ماں باپ کے ہاتھوں پرورش پایا اور وہ یہ سب کچھ جان گیا تھا کہ اس کے ماں باپ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ یہی کوہ کاف میں جنات کی دنیا میں رہتا ہے۔ وہ راضی نہیں ہے کہ وہ انسانی دنیا میں واپس جائے، وہ میرے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ میرے ماں باپ نے چونکہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا اور اس کے ساتھ وہی پیار محبت کیا جس کا وہ حقدار تھا، لیکن میں نے ہمیشہ انسانی دنیا میں رہتے ہوئے چودھری صاحب کی بیوی کے ہاتھوں ذلالت ہی برداشت کی۔ اس کو جب سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ میں ایک جن زادہ ہوں، اس نے مجھے الگ کر دیا تھا۔ میں اوپر سٹور روم میں ہی رہتا تھا، لیکن میں چونکہ جنات کے خاندان سے تھا اس لیے میں یہ بات جانتا تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی ہر بات کو سمجھنا ہم جنات کی اہم خوبی ہوتی ہے، اس لیے میں نے خود سے سمجھوتا کر لیا اور اسی سٹور روم میں رہنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب اس چیز سے بالکل واقف نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور وہ تو مجھے اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے، لیکن اپنی بیوی کا یوں بدلتا رویہ ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا۔ میں نے ان کے سامنے بالکل انسانوں کی طرح ہی رہنا شروع کیا تاکہ انہیں مجھ پر شک ہی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ مجھے اس انسانی دنیا میں نکالنے میں کسی عامل کی مدد لے لیں اور پھر میرے اور میرے ماں باپ کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے۔ اس کی بیوی نے بھی عامل کے کہنے پر یہ کسی کو نہیں بتایا تھا، اس لیے میں نے اپنی طاقتوں کا استعمال بھی بالکل نہیں کیا تھا تاکہ میں اپنی انسانی دنیا میں 20 سال تک محفوظ رہ سکوں۔ اس دن اس عامل نے چودرانی کو بتایا کہ وہ جن زادہ یعنی کہ میں ان کی ایک نوکرانی پر عاشق ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ صرف تمہیں اس لیے میرے پاس بھیجتی تھی کہ میں انسانوں سے اکتا کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں اور اس کے بیٹے کو بھیج دوں، لیکن میں تو تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا اور تمہاری مدد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ جیسے ہی میں نے 20ویں سال میں قدم رکھا، میرے ماں باپ مجھے ملنے کے لیے آنے لگے۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کا بیٹا انہیں واپس کر دیں اور مجھے لے کر جائیں، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے والدین نے اس سے پیار محبت ہی بہت دیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، نہ جانے کیوں اس کی باتوں پر بہت زیادہ یقین تھا، لیکن پھر بھی میرا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی ساری کہانی بتا کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں جنات کے اس عذاب سے فرار حاصل کر لوں، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی، اس پرانے کھنڈر سے نکل کر باہر کی طرف بھاگتی تاکہ میں اپنی دنیا میں واپس جا سکوں، لیکن یہ راستے نہ صرف میرے لیے انجان تھے بلکہ انتہائی خوفناک بھی تھے۔ ہر طرف عجیب سے مجسمے کھڑے تھے جو مجھے دیکھتے ہی عجیب و غریب سی شکلیں اختیار کرنے لگتے اور کھل کھلا کر ہنستے۔ ان کا یوں ہنستا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے وحشت محسوس ہوتی۔ یہ میرا راستہ روک رہے تھے۔ میں نے پھر عجیب سا بلیک اسکرول دیکھا جس پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو جنات کی دنیا میں قدم رکھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں نکل سکتا۔ اب کی بار میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا میں سچ میں جنات کی دنیا میں اور شہروز سے ہی کہہ رہا تھا؟ جو کہانی اس نے مجھے سنائی ہے وہ سب سچی ہے۔ اسی وقت مجھے اپنے جسم میں عجیب و غریب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی، لیکن میں اب یہ بات جان گئی تھی کہ سچ میں یہ جنات کی دنیا ہے۔ یہاں کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں وہاں چیخنے چلانے لگی۔ اچانک سے شہروز نمودار ہوا اور بولا، یہ کیا حرکت کرنے لگی تھی تم جانتی ہو کہ تمہارا یہ عمل میرے لیے خطرہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس اسکرول کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، اچھا تو تم اس سے ڈر گئی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں جن زیادہ ہوں، میں چاہوں تو تمہیں یہاں رکھوں، چاہوں تو تمہیں واپس انسانی دنیا میں لے جاؤں۔ صرف کچھ دن کے لیے تمہارے لیے خطرہ ہے، اس کے بعد میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا۔ مجھ پر یقین کرتی ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے اس کھنڈر نما گھر میں لے گیا۔ اب کی بار وہاں سے گزرتا ہوا مجھے وہ کافی آگے لے کر گیا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت محل نما گھر نظر آیا اور وہ بولا، یہی میرا گھر ہے۔
جہاں پر میں صرف 2 دن گزار کر 20 سال کے لیے انسانی دنیا میں گیا تھا۔ آج اتنی دیر کے بعد اپنے گھر آیا ہوں، تبھی سامنے سے 2 بھیانک شکل کے مرد اور عورت آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہمراہ بالکل شہروز کی شکل کا نوجوان تھا، جو ان کے درمیان چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شہروز کو میں کبھی دیکھتی اور کبھی اسے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں میں سے شہروز کون سا ہے۔ وہ تینوں ہمارے قریب آ کر رکے تھے۔ شہروز کو دیکھتے ہی وہ دونوں بھیانک شکل والے، جو بہت شاید شہروز کے ماں باپ تھے، اس سے لپٹ گئے اور بہت زیادہ پیار کرنے لگے۔ شہروز کا ہم شکل دیکھ کر میں جان گئی تھی کہ یہ تو چودرانی کا بیٹا ہی ہوگا، جس کو شہروز کے ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ بھی شہروز کے گلے ملا اور بولا، میرے بھائی، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری ماں کے اتنے ظلم سہے، لیکن پھر بھی میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو ظلم کرنے سے روکتا تھا۔ تبھی شہروز کے والد جنزادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اگر اسے ہم نے پیدا کیا تو تمہیں ہم نے پالا ہے، تم بھی ہماری اولاد ہو۔ تمہاری ماں نے جو کچھ کیا وہ اس کا اپنا ذہن تھا، لیکن ہم تمہیں ابھی بھی اپنی اولاد ہی مانتے ہیں۔ اگر تم جانا چاہتے ہو انسانی دنیا میں واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں کبھی بھی نہیں روکیں گے، لیکن ہاں، کبھی کبھار ہمیں یہاں کو کاف ملنے آ جایا کرنا، کیونکہ ہم تمہیں بہت یاد کریں گے۔ شہروز نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، کیونکہ میرے ماں باپ نے تمہیں پالا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کریں گے، اس لیے آج ایک وعدہ کر کے جاؤ۔ اگر تم جانا چاہتے ہو کہ تم انسانی دنیا میں جا کر بہت خوش رہو، تو اپنی ماں کو سمجھا دینا کہ کسی مظلوم پر ظلم کر کے خود کو برتر نہ سمجھیں۔ وہ انسانیت پر بہت ظلم کرتے ہیں، وہاں کے لوگ ان سے بہت تنگ ہیں۔ اب تم اپنے باپ کی بات چودراہٹ پر آؤ گے تو کبھی بھی اپنے سے وابستہ لوگوں کو دکھ نہ دینا۔ وہ نوجوان جو چودھری کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی انہوں نے شہروز ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ جن ذات شہروز سے بولا، تم فکر نہیں کرو، میری پرورش انہی ماں باپ نے کی ہے جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے۔ تمہیں جنم دے کر تمہارے اندر اتنی خوبیاں ڈال سکتے ہیں، تو میری پرورش کر کے میرے اندر کتنی خوبیاں ڈالی ہوں گی۔ یہ بات سن کر وہ دونوں مسکرا دیے۔ شہروز نے کہا، یہ لڑکی تمہاری حویلی میں کام کرتی ہے، بہت مجبور تھی، لیکن میں اب اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ جن زادہ ہونے کے ناطے میں کبھی اسے اپنا نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، لیکن اسے تمہاری شکل میں مل سکتا ہوں، لیکن یہ کبھی مجھ سے نہیں مل سکتی، کیونکہ جنات اور انسان کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ایک وعدہ یہ بھی کر کے جاؤ کہ تم اسے اپنا لو گے اور اس کو وہ ساری محبت دو گے جس کی یہ حقدار ہے۔ تبھی انسانی شہروز نے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ لڑکی ہے بھی تو اتنی خوبصورت، پہلی نظر میں مجھے بھی اچھی لگنے لگی ہے، لیکن یہ تمہاری پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے پاس ہی رہے۔ تبھی شہروز جن ذاتہ بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں حیرانگی سے کبھی شہروز کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی جن زادے شہروز کی طرف۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے محبت کس سے کی ہے، جن ذات سے یا آدم ذات سے، کیونکہ دونوں میں مجھے ذرا بھی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی جن ذات شہروز نے کہہ دیا کہ تم اسے لے کر انسانی دنیا میں چلے جاؤ اور جا کر اس سے شادی کر لو، اس کے گھر والوں کا وسیلہ بنو اور کبھی غریبوں کا ساتھ دینا نہ چھوڑنا۔ یہ بات کہتے ہی میں نے شہروز جن ذات کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنوں کی محبت سے دور ہی رہا تھا، لیکن پھر بھی اپنوں سے محبت کے ساتھ ساتھ دوسروں سے محبت کرنا بھی وہ سیکھ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تبھی چودھری کے بیٹے شہروز نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، یقین کرو، میں تمہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دوں گا کہ میں وہی جن زادہ شہروز نہیں ہوں، بلکہ ایک آدم ذات شہروز ہوں۔ تم سے اتنی ہی محبت کروں گا جتنی میرے بھائی نے تم سے کی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا ہے، یہاں کو کاف میں تمہارے لیے رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کے ساتھ انسانی دنیا میں آ گئی تھی۔ میں شہروز کے ساتھ اس کی حویلی میں داخل ہوئی تو چودرانی دیکھتے ہی نگاہیں پھیر کر دوسری سائڈ بیٹھ گئی۔ شہروز جا کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، ماں، بڑی دیر آپ نے میرا انتظار کیا ہے۔ مجھے پانے کے لیے آپ نے غلط راستے اپنانا شروع کر دیے اور الٹے پلٹے عمل کر کے خود کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتی رہی۔ یہ بات سنتے ہی چودرانی اٹھ کھڑی ہو گئی۔
तुम मेरे शहरोज़ हो? ये बात सुनते ही शहरोज़ अपनी माँ के गले लग गया। वो खूब जी भर के रोई थी। तभी वो बोला, माँ, आपने उस जिनजात के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे उसके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मोहब्बत दी। अब चौधरानी बहुत पछता रही थी और कह रही थी कि मैं उस जिनजात से मिलना चाहती हूँ। वो भी मेरा बेटा था, लेकिन अब मुमकिन नहीं था कि जिनजात दोबारा इस दुनिया में आकर उससे मिलता। शहरोज़ आदमजात ने अपनी माँ चौधरानी से मेरे बारे में बात की कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। चौधरी साहब को भी हर चीज़ की असलियत के बारे में पता चल गया था। उन्होंने भी अब डर के मारे गांव के लोगों पर जुल्म सितम करने बंद कर दिए थे। अब चौधरी साहब बीमार पड़ गए थे और मेरी शादी शहरोज़ के साथ हो गई थी। शहरोज़ मेरे साथ साथ पूरे गांव के लोगों का भी बहुत ख्याल रखता। कभी भी किसी को भी दुख में अकेला नहीं छोड़ा था। अब सारी चुदराहट शहरोज़ के पास ही थी। मैं और शहरोज़ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे गांव में अब खुशियों का राज है। लेकिन न जाने क्यों आज भी वो जिन ज़्यादा मुझे भूलता नहीं है। बेशक उसकी शक्ल में मेरा शोहर शहरोज़ मेरे पास है। शहरोज़ कभी कभी कोहकाफ भी जाता है, लेकिन इस बारे में कुछ इल्म नहीं होता। वो हर चांद की 14वीं रात को मुझे सोता हुआ छोड़कर कोहकाफ चला जाता है और मुझे बताता है कि शहरोज़ जिन ज़्यादा अक्सर मेरे बारे में पूछता है, तो मैं उससे कह देता हूँ कि अब वो मेरी बीवी है, सोच समझ कर बात किया करें। मैं उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस देती हूँ। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने उस आदमजात शहरोज़ के साथ शादी करके अच्छा किया, या फिर मुझे जिनजात शहरोज़ के साथ ही शादी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये फ़ैसला मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया था, बल्कि शहरोज़ जिनज़ादे की मर्ज़ी से ही हुआ था। मैं आपकी राय की मुंतज़िर रहूँगी। आप बताइए, मैंने ठीक किया कि गलत?